اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في مقام آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. حمد و ثنا اور کبریائی خدا بزرگ و برتر رب العالمین جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، ہادی سبل، خاتم الرسل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے. وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے متعلق ہے، نہ امامت سے متعلق ہے، نہ خطابت سے متعلق ہے، نہ سیادت سے متعلق ہے، نہ چودراہٹ سے متعلق ہے، بلکہ محسن انسانیت، رحمت دو عالم، رب العالمین کے محبوب، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کے متعلق ہے. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے. لوگوں کے عقائد و معاملات، طور طریقے، رہن سہن، تجارت و حرفت، سیادت و قیادت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی، بلکہ انسانیت کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. ضرورت تھی کہ اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے
عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور طریقوں کے سدھار کے لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے حامل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کی بشارتیں توریت، زبور، انجیل کے ذریعے نسلاً بعد نسل لوگوں کو سنائی جا رہی تھی۔ وہ وقت آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ، شرافت بھی عمدہ، سنت بھی عمدہ، مزاج بھی عمدہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے، شیریں کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دی۔ ایک طرف کفار و مشرکین کے اذیت ناک، دردناک، تکلیف دہ باتیں ہوتی، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہوتے، دعا کے لیے دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا۔ ایسا پیارا نبی کہ ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں ہوتی اور صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے۔ جب سرور کائنات نے مکہ میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی، تو پھر ہر ایک کی نگاہیں میرے نبی کی طرف اٹھی۔ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا، کسی نے تانا دے کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، کسی نے پھندا ڈال کر آزمایا، کسی نے دیوانہ کہہ کر آزمایا، کسی نے مجنون کہہ کر آزمایا، کسی نے دوست بن کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا، لیکن خاتم النبیین والمرسلین نے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسروں سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ ذرا میرے نبی کے اخلاق و کردار کیسے ہیں۔ ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کر آیا، آنے کا انداز عجیب و غریب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے آتا ہے، انداز دشمنوں کا ہے، کلام گستاخانہ ہے، نہ ادب ہے نہ احترام۔ آ کر کہتا ہے اے محمد میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، دور سے آیا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، بھوک اور پیاس سے دوچار ہوں، سب سے پہلے مجھے کھانا کھلاؤ۔ دیکھو دنیا والوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ فرمایا ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے، کتنا عمدہ اخلاق ہے۔ یہودی سے نہ نام معلوم کیا گیا، نہ بے ادبی پر ٹوکا گیا، نہ یہ معلوم کیا گیا کہ ننگی تلوار لے کر کیسے آئے ہو، کیا ارادہ ہے، کب تک قیام رہے گا، کچھ بھی معلوم نہیں کیا گیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں، گھر کا کھانا رکھتے ہیں، یہودی مہمان دسترخوان پر دھڑکتے سے بیٹھ جاتا ہے، نہ ادب ہے نہ احترام، کھانا شروع کرتا ہے، نہ سنت کا خیال نہ میرے آقا کا خیال کرتا ہے، روٹیاں توڑ توڑ کر کچھ کھاتا ہے، کچھ گراتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھا نہ الحمدللہ کہا، نہ خدا کا شکر ادا کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے دسترخوان پر میری سنت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ یہودی مہمان بھی جی بھر کر میرے آقا کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے نبی کے اخلاق کریمہ پر۔ یہودی مہمان دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے، نہ غصہ ہوئے، نہ تکلیف پہنچائی، نہ بھوکا رکھا، نہ بیکار رکھا، بلکہ عزت و ہمت دی، حوصلہ دیا، احترام کیا، دسترخوان بچھایا، مہمان بنا کر کھانا پیش کیا، پانی پلایا، پورے گھر کا کھانا پیش کر دیا، آرام دیا۔ یہودی مہمان دل ہی دل میں سوچتا ہے جو برسوں سے سنتا آ رہا تھا
کہ آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کے اخلاق و کردار بڑے عمدہ ہوں گے۔ یہ باتیں، یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ کردار ان میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا جائے، کوئی اور بڑا تکلیف دہ کام کیا جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیا وہی محمد ہے جن کے اخلاق کے بارے میں سنتا آ رہا ہوں۔ یہودی کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اب آرام کرنے کے لیے بستر لگا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک ہی بستر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، وحی الہی کا نزول بھی اسی بستر پر ہوتا ہے۔ میرے نبی کا بستر مبارک پاک و صاف ہے، اور یہودی کافر لیکن میرے آقا کا مہمان ہے۔ میرے آقا محسن اعظم، اخلاق کے بلند پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا، ہاں ہاں میرے مہمان بستر لگاتا ہوں، تم آرام کرو۔ میرے آقا یہودی مہمان کے لیے بستر پیش کرتے ہیں، یہودی مہمان فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے، نہ ادب نہ احترام، مہمان پوچھتا بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر ایک ہے، تم کہاں آرام کرو گے؟ یہودی حیران و پریشان ہے کہ عجیب عمدہ اخلاق کا آدمی ہے، جو کچھ مانگا سب کچھ پیش کر دیا، نہ ناراض ہوا، نہ غصہ ہوا، نہ برا بھلا کہا، نہ تکلیف دی، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیگانہ رکھا، عزت دی، ہمت دی، حوصلہ دیا، احترام کیا، مہمان بنایا، خاطر تواضع کی، سارا کھانا پیش کیا، دسترخوان لگایا، بستر بھی دیا، آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، عافیت ہی عافیت، نہ ڈر ہے، نہ خوف، نہ بے چینی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس اخلاق عظیمہ و کریمہ پر دنیا قربان ہو جائے۔ لیکن یہودی ابھی بھی دل میں سوچتا ہے بستر دے دینا کوئی کمال نہیں، اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو اور ان کے ساتھی کو بھی تکلیف ہو۔ میرے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو آرام سے سلایا اور خود شب بیداری کے لیے، امت کی مغفرت کرانے کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات گزرتی جا رہی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہودی مہمان دل ہی دل میں ارادہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آزمایا جائے، لیکن ہر طرح سے آزمانے کے بعد بھی بالکل سچ اور حق پایا، کھرا پایا، عمدہ اخلاق والا پایا۔ اب ایک بار اور آزما کر دیکھوں۔ یہودی مہمان میرے نبی کے پاک بستر پر پیشاب پاخانہ کر کے ناپاک کر دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں یہودی نے بطور آزمائش یہ حرکت کر دی، لیکن تھوڑی دیر میں یہودی گھبرانے اور ڈرنے لگا، خوف کرنے لگا، سوچنے اور پریشان ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے کچھ بھی نہ بولیں، لیکن اگر صحابہ کو یا عمر فاروق کو خبر لگ گئی تو ان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ابھی نہ محمد بیدار ہیں، نہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، نہ عمر فاروق موجود ہیں، چلو اسی وقت یہاں سے راہ فرار اختیار کر لیں تاکہ صبح ہوتے ہی اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ یہودی مہمان نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو نجیس و ناپاک کر کے رات کی تاریکی میں گھر کا راستہ اختیار کر لیا۔ ڈر اور خوف کی حالت میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ادھر محسن اعظم نبی مکرم ہادی عالم رحمت للعالمین اپنے یہودی مہمان کی خبر لینے کے لیے حجرے میں آتے ہیں کہ چل کر دیکھ لوں میرے مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حجرے میں آتے ہیں، بستر خالی اور مہمان غائب ہے، نجاست پڑی ہوئی ہے، پیشاب سے بستر تر ہے، بدبو آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، مہمان کہیں دور تک نظر نہیں آیا، پریشان ہو گئے، میرا مہمان کہاں چلا گیا؟ اسے تکلیف ہوئی، ہم نے خبر نہیں لی، رب دو جہاں مجھے درگزر فرما۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ
یہ فکر، یہ پریشانی، یہ تلاش، یہ جستجو، یہ گریہ وزاری، یہ درد، یہ سوز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی دلیل ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دوسری جگہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے آقا جب پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کر چکے، مہمان نظر نہیں آیا، تو پھر حجرے میں تشریف لائے، بستر کو اٹھایا، پانی لیا، نبوت کے ہاتھ سے بستر کو دھونا شروع کیا۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے۔ اس منظر کو دیکھ کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، تڑپ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میرے ذمہ کیجئے، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، میرے رہتے ہوئے آج تکلیف نہ اٹھائیں۔ میرے نبی کا جواب سن کر اخلاق بنائیے، کردار بنائیے، سنت پر عمل کیجئے، اسوہ حسنہ اپنائیے، درد مند بنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال، مہمان میرا تھا نہ کہ تیرا، اس لیے خدمت کا حق میرا ہے۔ کل اگر میرے رب نے مجھ سے سوال کر لیا تو یہ سوال مجھ سے ہوگا نہ کہ تم سے، اس لیے بستر تو ہم ہی صاف کریں گے۔ حضرت بلال دیکھتے جا رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو پاک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں دیکھو تو ذرا یہ انداز کتنا پیارا ہے، بات کتنی اچھی ہے، عادت کتنی نرالی ہے، طریقہ کتنا عمدہ ہے، اخلاق و کردار کتنا بلند ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر قربان ہو جائے دنیا۔ آج ایسا اخلاق مسلمانوں کے کردار میں، بات میں، عبادت میں، عادت میں، طریقت میں، معاشرت میں، صداقت میں، عدالت میں، حیا میں، شجاعت میں، قضا میں، ایمان میں، عقائد میں آ جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے، تو پھر سنیے میں کہتا ہوں، یقین ہی نہیں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری کامیابی ہوگی، تمہاری عزت اور قدر ہوگی، تمہاری قیمت اور بڑائی ہوگی، تمہاری حقیقت اور اہمیت ہوگی، تمہاری پہچان اور شناخت ہوگی۔ لیکن جب تم نے اپنے اخلاق و کردار کو بگاڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ تمہارے ہاتھ سے کامیابی گئی، تمہارے ہاتھ سے عزت گئی، تمہارے ہاتھ سے قدر گئی، تمہارے ہاتھ سے قیمت گئی، تمہارے ہاتھ سے بڑائی گئی، تمہارے ہاتھ سے حقیقت گئی، تمہارے ہاتھ سے اہمیت گئی، تمہارے ہاتھ سے پہچان بھی گئی۔ اور آج دشمن اسلام، یہود و نصارہ اور دنیا کی دوسری اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتی ہی نہیں بلکہ ذلیل سمجھتی اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اسوہ نبی، سنت نبی اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے۔ میں انہی بات پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، وقت کم ہے، بات لمبی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی،